حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل زندگی۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو مخزوم سے تھا۔ آپ کے والد کا نام ولید بن مغیرہ تھا، جو مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ بچپن سے ہی آپ بہت بہادر، مضبوط اور تیز فہم تھے۔ آپ تلوار بازی، گھڑ سواری اور تیر اندازی میں ماہر تھے۔ آپ کو کھیلوں اور جنگی مشقوں کا بہت شوق تھا۔ مکہ کے بچے آپ سے تھوڑا ڈرتے بھی تھے، کیونکہ آپ ہمیشہ جیت جاتے تھے۔ آپ کے گھر میں عزت، دولت اور شان و شوکت بہت زیادہ تھی۔ آپ نے بچپن ہی سے غیرت، عزت اور بہادری کو اپنی پہچان بنایا۔ آپ تعلیم یافتہ تھے اور عربی زبان میں بہت فصیح بولتے تھے۔ بچپن سے ہی آپ میں ایک لیڈر اور مجاہد کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی اور جنگی زندگی۔ دوستو، پہلی جنگ احد جو 3 ہجری میں ہوئی، یہ جنگ مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ہوئی۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ دوستو، انہوں نے کفار کی طرف سے لڑائی کی اور مسلمانوں کو وقتی نقصان پہنچایا۔ نمبر 2، جنگ موتا، یہ 8 ہجری میں ہوئی۔ یہ جنگ شام کے علاقے موتا کے مقام پر ہوئی۔ مسلمانوں کے 3 سپہ سالار شہید ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت سنبھالی۔ انہوں نے بہت بہادری سے لشکر کو بچایا اور مسلمانوں کو محفوظ مقام پر واپس لے آئے۔ اس بہادری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی کہ اللہ کی تلوار۔ نمبر 3، جنگ یمامہ، یہ 11 ہجری کو ہوئی۔ یہ جنگ جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت مقابلہ کیا اور اسلام کے بڑے دشمن کو شکست دی۔ اس جنگ میں بہت سے حافظ قرآن نے جام شہادت نوش کیا۔ نمبر 4 پہ آتا ہے جنگ یرموک، یہ 15 ہجری کو ہوئی۔ یہ جنگ رومی سلطنت کے خلاف ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاندار منصوبہ بندی کی، ایک بڑی رومی فوج کو شکست دی۔ یہ جنگ اسلامی فتوحات میں فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ نمبر 5 پہ آتا ہے جنگ قادسیہ، یہ 14 ہجری کو ہوئی۔ اگرچہ اس جنگ کی قیادت سعد بن ابی وقاص کے پاس تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے محاذ پر بڑی کامیابیاں حاصل کی، جو قادسیہ کی فتح کی بنیاد بنی۔ دوستو، نمبر 6 پہ آتا ہے جنگ انبار اور ہیرا، یہ 12 ہجری کو لڑی گئی۔ یہ جنگ ایران کی طرف کے علاقوں میں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شہروں کو فتح کر کے اسلام کا پرچم لہرایا۔ جنگ فراز، اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب، رومی اور ایرانی لشکر شکست دی۔ یہ ان کی جوانی کی سب سے شاندار اور جرأت مندانہ لڑائیوں میں سے ایک تھی۔ نمبر 8 پہ آتا ہے جنگ دمشق، یہ 14 ہجری کو ہوئی۔ شام کے مشہور شہر دمشق کی فتح میں حضرت خالد بن ولید نے مرکزی کردار ادا کیا۔ ان کی حکمت عملی نے مسلمانوں کے لیے شام کے دروازے کھول دیے۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری زندگی اور شہادت کے شوق۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ جہاد اور اسلام کی خدمت میں گزارا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر خلفائے راشدین کے دور تک بے شمار جنگوں میں حصہ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا گیا، لیکن آپ نے کبھی ناراضگی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں، کسی عہدے یا نام کے لیے نہیں۔ عہدہ چھن جانے کے بعد بھی آپ نماز، عبادت اور یاد الہی میں زیادہ مشغول رہنے لگے۔ آپ نے اپنی آخری دنوں میں شام کے شہر حمص میں قیام کیا۔ آپ کے جسم
پر 60 سے زیادہ زخم تھے جو مختلف جنگوں میں لگے تھے۔ پھر بھی آپ بہت افسوس سے کہا کرتے تھے، میں نے اتنی لڑائیاں لڑی مگر آج بستر پہ مر رہا ہوں، کاش میں میدان جہاد میں شہید ہوتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی بہادری اور لڑنے کا جذبہ تھا۔ دوستو، اسلام لانے کے بعد ان کی سب سے بڑی خواہش اللہ کے راستے میں شہید ہونا تھا۔ وہ ہمیشہ دعا کرتے، کاش میں میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی زندگی میں بے شمار فتوحات دی مگر شہادت نہیں دی۔ ان کا دل اس بات پر تھوڑا افسردہ تھا کہ وہ شہید نہ ہو سکے۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے فرمایا، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر زخم نہ ہو، پھر بھی بستر پر مر رہا ہوں جیسے اونٹ مر جاتا ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے لیکن وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ ان کی وفات 21 ہجری 642 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی قبر شام کے شہر حمص میں ہے جو آج بھی زیارت کی جگہ ہے۔ آپ کو اللہ کی تلوار ہونے کا اعزاز ہمیشہ کے لیے حاصل رہا اور اسلام کی تاریخ میں آپ کا نام بہادری کی علامت بن گیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری مکمل سٹوری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ مزید اسلامک سٹوری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو آن رکھیں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹ ہو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ تھینک یو، ملتے ہیں اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو۔